نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع حج کے بارے میں ہے، کیونکہ حج جو ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور یہ عمر میں ایک بار فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اس سے کہہ دو کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، میرا جی چاہتا ہے میں اس پر جزیہ لگا دوں، گویا وہ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں۔ استطاعت جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، جو زیر کفالت ہیں گھر بچے ہیں ان کا خرچہ۔ ہمارے معاشرے میں استطاعت ہے کہ سب بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بیٹوں کی شادی ہو جائے، ان کے مکان بن جائے، گاڑی بن جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، ہم بوڑھے ہو جائیں، اس کے بعد حج جو ہے نا پھر وہ فرض ہو جائے گا، استطاعت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے حج کی کوئی پرواہ نہیں، اور حج کے لیے مال حلال اگر نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حاجی صاحب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک۔ تو پوچھا کیوں؟ فرمایا جو زاد راہ لے کر آیا ہے وہ مال حرام ہے، جو لباس پہنا ہے وہ حرام کے مال کا ہے، اور حقوق العباد میں دجیاں اڑا دی، بکھیر دی، اور کیا سے کیا کر دیا، لوگوں کا مال دبا لیا اور حج کی تیاری کر لی۔ تو یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کا مال دبا کر پیسے ہونے کے باوجود نہ دینے کے، اور اس کے بعد حج کی تیاری، عمروں کی تیاری، حقوق العباد میں اتنی بڑی جو ہے وہ ناانصافی کے بعد، حق مارنے کے بعد جب حج پہ جائے گا تو اسے یہی آواز آئے گی لا لبیک ولا سعدیک۔ ہمارے یہاں ایک آدمی ایک ورکشاپ سے کام کرواتا تھا، تو وہ بل جو ہے وہ بہت زیادہ بنواتا تھا۔ اسی دوران اس کا حج کا پروگرام بنا، تو اسے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تو یہ حج پہ جا رہا ہے اور یہ جو اتنے تو موچے ڈالتا ہے، یہ اتنا تو بڑے بڑے بل بنوا لیتا ہے جعلی، تو اس سے کیا حج ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے ان پیسوں سے حج نہیں کرنا، حج تو میں نے اپنی تنخواہ سے کرنا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے اپنے آپ کو۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ مال حلال سے ہم، ویسے بھی مال حلال کوئی عبادت کیسے قبول ہوگی اگر مال حرام ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کے کانٹا ہو جائے، اتنی نمازیں پڑھے، اتنے رکوع سجدے کرے کہ اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، اور اگر اس کا گزران، اس کی معیشت، اس کا کمانا، اس کا مال حرام ہے تو اس کی کوئی چیز بھی قبول نہیں۔ اور فرمایا ہر گناہ کا کفارہ ہے، رزق حرام کا کفارہ سوائے جہنم کی آگ اور کوئی نہیں۔ لیکن آج ظلم کی بات یہی ہے کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، بس مال آنا چاہیے، جیسے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے بس۔ تو بہرحال حج جو ہے بہت بڑا ایک فرض ہے، 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو
اس کے بارے جو حدیث مبارکہ آتی ہے، الحجۃ للہ والعمرۃ للہ کراجع یوم ولدت امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے عمرہ کیا، وہ جب واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی زائرین آئیں گے، شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے، اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے اور اسے حج مبرور بنائے، اور جو اپنے عقائد کے اعتبار سے مردود ہیں، اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگوں کا مال ہضم کر کے گھر سے نکل رہے ہیں، وہ مال لوٹا کے توبہ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں نا بھائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو تمام حجاج کرام کے حق میں قبول فرمائے۔ لیکن ہمارے علماء، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سب نے اپنے علم کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے، علمی وسعتوں کے اعتبار سے سب کی رہنمائی فرمائی ہے، سب ان کو طریقے بتائے ہیں۔ صرف دیر ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان باتوں پر، ان قرآنی آیات پر، احادیث مبارکہ پر، صحابہ کے عمل پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا یہ پوری امت کا حج اللہ قبول فرمائے، اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔